آج دل آرا کے مجرے کی شام تھی، یوں سمجھو گمتی گلی میں آج عید کا سماں ہونے والا تھا۔ بڑے بڑے نوابین اور امرا آج یہاں گھائل ہونے پہنچ رہے تھے، اسی لیے آج صبح کے علاوہ شام کو بھی بہشتیوں کو گلی میں پانی کے چھڑکاؤ کی ہدایات دی گئی تھیں۔ جمن کبابی نے آج بھی پھرتی دکھانی تھی، اسے معلوم تھا کہ آج اس کی چاندی ہونے والی ہے۔ فضر اور گلو بھی ابھی سے ہار پرونے میں مصروف ہو گئے تھے۔ آج نہ صرف گجرے بکنے تھے بلکہ دل آرا کے پیروں میں نچھاور کرنے کے لیے بھی پھولوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ گو اس محفل کا آغاز رات ڈھلے ہی ہونا تھا، لیکن تیاریاں شام سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ دل آرا سے پہلے نوابین کی حسرت دید بڑھانے کے لیے پہلے دو اور رقاصائیں اپنے ہنر کے جلوے دکھانے والی تھی۔ جس دن دل آرا کا مجرا ہوتا اس دن چمن بہار کی چھٹی ہوتی تھی۔ اس کا کام صرف دل آرا کو سجانا ہوتا تھا، لہٰذا آج بھی چمن بہار صبح ہی سے اصلی مہندی گھول چکی تھی اور اب دل آرا کے ہاتھوں اور پیروں کو سجا رہی تھی، جس کے بعد مشکو عطر ملے پانی سے دل آرا غسل کرتی۔ ان سب سے فارغ ہوتے ہوتے شام سر پر آ گئی اور گمتی گلی کی چہل پہل شروع ہوئی۔ مشکیوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو جمن نے انگیٹھی جلا دی، ادھر خیرو نے بھی چائے میں ابال دینے شروع کر دیے۔ فضر اور گلو شنکر کی تلاش میں نظریں دوڑا رہے تھے کہ پھولوں کے گجرے اور ہار اسی نے لے کر جانے تھے۔ چمن بہار اب دل آرا کو سجانے کے آخری مراحل میں تھی۔ اب نوسی رنگ کی بڑی سی گھیردار پشواس اور لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے دل آرا سیدھی دل ہی میں اتر رہی تھی۔ چوٹی کے ہر بل کے ساتھ گوندے گئے تازہ پھول مزید محک سے گئے تھے۔ ہاتھوں پیروں میں لگی ہنا کا رنگ بھی خونے جگر کر رہا تھا۔ ابھی اس کے رقص میں کچھ وقت باقی تھا، اسی لیے ابھی گھنگرو نہیں باندھے تھے۔ امیرہ نے ایک بار اسے دیکھنے کمرے میں آئی تو مبہوت ہی رہ گئی، پھر اس کی نظر اتار کر اپنے پیچھے کھڑے شنکر کو تھماتے ہوئے بولی، دیکھنا شنکر، آج سارے نوابین یہاں سے کنگال ہو کر ہی جائیں گے۔ میں ذرا بڑا کمرہ ایک بار پھر دیکھ آؤں، نواب صاحب آتے ہی ہوں گے۔ شنکر اس بات میں سر ہلا کر بخشش میں دیے نوٹوں کو جیب میں ٹھونستے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو امیرن بھی تیار ہونے چل دی۔ آخر نوابین اور امرا کا استقبال تو انہیں ہی نے کرنا تھا۔ چمن بہار خود دل آرا پر قربان ہوئے جا رہی تھی۔ دل، آج تو واقعی غضب ڈھا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکے۔ اس کی بات سن کر دل آرا ایک مترنم ہنسی سے گویا ہوئی، چمن، دل آرا کو چاہنے والے بہت ہیں، لیکن مجھے اس دن کا انتظار ہے جب دل آرا کسی کو چاہے اور اپنا تن من اسے سونپ دے۔ اس کی بات سن کر چمن تفاخر سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ کاتب تقدیر کے ہاں تو شاید کچھ اور ہی رقم تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ مائی بخشاں سے اس کے گھر کے متعلق پوچھ کے ہی رہوں گا، اسی لیے آج میں درگاہ پر دعا شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ مائی اپنے مخصوص کونے میں بیٹھی تھی اور یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ آج وہ اکیلی تھی، ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آہٹ محسوس کر کے مائی بخشاں کا تسبیح پھیرتا ہاتھ رکا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ان کے سوال پر میں نے انہیں دیکھا اور پوچھا، مائی تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرے سوال پر وہ مجھے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، یہی تو ہے میرا گھر۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ درگاہ کے بعد کہاں جاتی ہو؟ درگاہ کے بعد کہاں جانا ہے جلے، میں یہیں رہتی ہوں، یہی تو گھر ہے میرا۔ مائی تم کب سے ہو یہاں؟ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور بولی، اب تو یاد بھی نہیں کہ کب سے یہاں ہوں، بس اتنا یاد ہے کہ جب ہدایت ملی تو میں یہاں تھی۔ مائی تم اتنا گھما پھرا کے کیوں بول رہی ہو؟ میں ان کے اختصار سے کچھ چڑ کر بولا۔ اوے جلا، صبر سیکھ صبر، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر بات اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، کبھی کبھی آگاہی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہیں دور خلا میں دیکھنے لگی۔
تو میں نے مزید سوالات کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھے، تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ مائی کی کہانی سنے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بخش دین کہاں ہے؟ کرم دین نے گھر میں داخل ہوتے ہی سکینہ بیگم سے پوچھا، جو سلائی مشین پر جھکی کسی کام میں مصروف تھی۔ ابھی تو یہی تھا، شاید پڑوس میں گیا ہو۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ سکینہ بیگم نے ان کے تیور بھانپتے ہوئے محتاط انداز میں پوچھا۔ میں نے سوچا ہے کہ بخش دین کو دینی تعلیم کے لیے دلی کے مدرسے میں بھیج دوں، وہاں سے 1 سال کا کورس کر کے آئے گا تو اسے امامت کے لیے بھی لے جایا کروں گا۔ اب یہ سب اسی ہی کو سنبھالنا ہے۔ ان کی بات سن کر سکینہ بیگم منہ سے تو کچھ نہیں بولی، لیکن اکلوتے بیٹے کو 1 سال کے لیے دور بھیجنے پر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، لیکن جانتی تھی کہ اگر کرم دین فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر وہ پتھر پر لکیر ہی ہے۔ بخش دین گھر آیا تو کرم دین نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ خلاف توقع وہ فوراً مان گیا۔ اسے لکھنؤ سے باہر جانے کا موقع مل رہا تھا، اس کے لیے یہ ایک نعمت تھی، چنانچہ طے پایا کہ اسے اگلے ماہ تک روانہ کر دیا جائے گا۔ یوں اب بخش دین دن گننے لگا تھا۔ پہلی بار اسے کرم دین کا یہ فیصلہ دل سے پسند آیا تھا۔ اس کے لیے اب یہ مہینہ گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جبکہ سکینہ بیگم کا دل اپنے لال میں پڑا رہتا تھا۔ اب تو وہ اس کی اور زیادہ خاطریں کرنے لگی تھی، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ بھائی کا خیال کرو کہ اب وہ پردیسی ہیں۔ اور بخش دین جو یہ سمجھ رہا تھا کہ دلی جانے کا خیال کر کے شاید کرم دین اس کے معمولات میں تھوڑی سی نرمی لے آئیں گے، تو یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس پر کرم دین کا شکنجہ اور سخت ہو گیا تھا۔ اب اسے مسجد میں زیادہ وقت گزارنا پڑتا تھا تاکہ وہ قرات اور ثنا خوانی میں بھی تھوڑی مہارت حاصل کر لے۔ اسی لیے اس کا زیادہ وقت مسجد سے منسلک مدرسے میں گزرتا۔ اس کی آواز اتنی صاف اور اثر پذیر تھی کہ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ واضح سنائی دیتا۔ اس کی بلند خوانی کی آواز مدرسے کے باہر بھی سنائی دیتی تھی۔ کرم دین اسے کہتے تو نہ تھے، لیکن اس کی آواز ان کا سیر و خون بڑھا دیتی تھی۔ وہ اس میں اپنا آپ جو دیکھ رہے تھے۔ نواب بین اور عمرہ کی آمد کے ساتھ ہی گمتی گلی میں زندگی جاگ سی گئی۔ جہاں شنکر سب کو کوٹھے پر پہنچا کر ان کی نشستوں پر برات جمان کروا رہا تھا، وہیں فضر اور گلو نے بھی گجروں کے تھال سجا کر شنکر کے لیے رکھ دیے تھے۔ نواب بین حال کمرے میں پہنچے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے امیرن پہلے سے موجود تھی۔ فرشی سلام کر کے انہیں ان کی نشستیں دکھا کر اب سب کو پان کی گلوریاں پیش کی جا رہی تھیں، جس میں قوام اور سپاری کا خاص امتزاج رکھا گیا تھا۔ پھر 9 بجتے ہی محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سازندے اپنی جگہ سنبھال چکے تھے اور امیرن اپنی سب سے پہلے رقمنی کو وہاں آنا تھا، جس نے ٹھمڑی پر رقص کا مظاہرہ کرنا تھا۔ محفل میں سازندوں نے ساز چھیڑا اور گھنگروؤں کی جھنکار نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ جیسے ہی رقمنی نے رقص کا آغاز کیا، شنکر نے فوراً نواب بین کو محفل لخاص لطف لینے کے لیے ساغر و بادہ کی ترسیل شروع کر دی۔ بڑے کمرے میں اس وقت 2 نواب اور 3 روسا موجود تھے۔ ہر ایک کے آگے ان کے پسندیدہ مشروب کا ساغر رکھا تھا۔ رکمنی کے بعد گل جان کی باری آئی۔ اس نے بھی اپنے رقص کا مظاہرہ کیا، لیکن اب حاضرین میں تھوڑی تھوڑی بے قراری بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ سب کو اب اس کا انتظار تھا جو اس محفل کی جان تھی۔ امیرن نے سب کی بتابی کو دیکھتے ہوئے مزید تڑپانے کا ارادہ موقوف کیا اور شنکر کو اشارہ کر کے دل آرا کو تیار رہنے کا کہلوایا۔ گل جان نے رقص ختم کیا۔ تب تک مشروب خاص کا ایک دور ختم ہو چکا تھا۔ اب سب کی نظریں سپیوں کے ان پردوں کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جن سے اس حسینہ نے اندر بڑے کمرے میں آنا تھا۔ بالآخر ان کا انتظار ختم ہوا اور گھنگروؤں کی ہلکی ہلکی چھنکار سنائی دینے لگی اور دل آرا بڑی مترنم چال چلتی ہوئی کمرہ خاص میں داخل ہوئی۔
اور نہایت ناز و انداز سے حاضرین محفل کو اداب کیا۔ اس کے آتے ہی سازندوں نے پھر سے ساز کس لیے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی سریلی آواز کا ساتھ دینے کے لیے انہیں بھی مستعد رہنا تھا۔ امیرن کے اشارے پر دل آرا نے رقص کا مخصوص انداز اپنایا اور پھر رفتہ رفتہ اس کے رقص میں ایسی تیزی آتی گئی کہ کسی کو وقت کا ہوش نہ رہا۔ حاضرین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کس کس ادا پہ فدا ہوں، دل آرا کی آواز کے سوز و گداغ پر یا اس کی شاعری کرتے اذا پر۔ شائستگی سے خم کھاتی دل آرا کی ہتھیلیاں اور رقص گاہ پر دھرے اس کے پیروں کی جنبش پر اس وقت وہاں موجود ہر شخص نثار تھا۔ بازار حسن میں اس وقت لاتعداد کردار موجود تھے، لیکن دل آرا کی آواز کا زیر و بم کہیں اور کسی کے پاس نہ تھا۔ اسے دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوٹھے میں نسیم بہار پھیل گئی ہو۔ رقص کے ایک ایک انداز پر دل آرا کا پیچ و خم مزید دو آشتہ ہو رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا یا ٹھہر گیا تھا، کسے پتا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی ساعتوں کے بعد دل آرا کے پیر تھمے تو حاضرین کی دھڑکنیں چلیں۔ رقص ختم کرتے ہی دل آرا ایک بار پھر فرشی سلام کرتے ہوئے رہائشی کمروں کی جانب چل دی، اور پیچھے رہ جانے والے نوابین اور امراء جو پہلے ہی اس کے قدموں میں روپیوں اور اشرفیوں کی برسات کر چکے تھے، جو کچھ پلے میں تھا امیرن کو بخش کر لڑکھڑاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب کے جانے کے بعد امیرن کی نگاہ کونے میں بیٹھے ایک جوان سا لڑکے پر پڑی جو ابھی تک ساکت سا وہاں بیٹھا تھا۔ اپنے پہناوے سے وہ کسی نواب گھرانے کا ہی لگ رہا تھا۔ امیرن نے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ یوں ہی جامد بیٹھا رہا۔ تب امیرن اس کی جانب بڑھی اور اسے پکارا، نواب صاحب کیا بات ہے، کہاں گم ہے؟ اس کے سوال پر لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولا، محفل کب ختم ہوئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری جانب سے یہ دل آرا کو عنایت کیجیے گا، اور ایک اور بات، کیا میں ان سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے نوٹوں کا ایک بنڈل امیرن کی جانب بڑھاتے ہوئے مدعا بیان کیا، معافی چاہتی ہوں نواب صاحب، مجرے کے بعد دل آرا اس قدر تھک چکی ہوتی ہے کہ میں خود بھی اس کے آرام میں مخل نہیں ہوتی۔ میں معافی چاہتی ہوں، آپ کی اس فرمائش کو اس وقت پوری نہ کر سکوں گی۔ اس کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر اداسی کی جھلک نظر آئی، جسے وہ چھپاتے ہوئے گویا ہوا، ٹھیک ہے، ہم اگلی محفل تک ان کا انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی کوٹھے کی زینے کی جانب بڑھ گیا اور امیرن اس کے دیے نوٹوں کے بنڈل اٹھائے کمرے کی جانب چلی۔ ابھی سے دل آرا کو بہت سی شاباشی کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام کا حصہ بھی دینا تھا۔ آج میں پھر مزار پر موجود تھا۔ آج بھی مائی کے پاس عورتیں موجود تھیں جو اپنے اپنے مسائل انہیں بتائی جاتی تھیں۔ وہ ہر ایک کو اسی انہماک سے سن رہی تھی جیسے ہمیشہ سنتی تھی۔ میں ان کے اس بھیڑ سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مائی نے بھی میری جانب دیکھ لیا تھا۔ تبھی جب ذرا ان کے پاس سے بھیڑ چھٹی تو مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے بیٹا، بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں، کس ادھیڑ بن میں ہوں؟ میں آپ کے پاس سے خواتین کے ہٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج تو میں آپ سے پتہ کر کے ہی جاؤں گا کہ آپ کا گھر کہاں ہے۔ مائی مسکرائی اور بولی، جھلیا چل، آج میں تجھے سب بتاتی ہوں، میرے پاس چھپانے لائق کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ ان کے حامی برتی ہی میں نے فوراً سوال داغا۔ میرا کوئی گھر نہیں، یہاں آنے سے پہلے میں اپنے ایک جاننے والے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت بھلے لوگ تھے، مجھے ان کے ساتھ رہتے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ مجھے ہمیشہ گھر کے بڑے کے طور پر عزت دی، ان کے ساتھ گزرا وقت آج بھی یاد آتا ہے مجھے۔ تو اب وہ کہاں ہیں اور آپ کو یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ مائی کی بات سن کر میں نے فوراً پوچھا۔ وہ ملک سے باہر جانے لگے تو انہوں نے مجھے بہت کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں،
लेकिन मुझे यहाँ से कहीं जाना ही ना था। पैदा भी मैं यही हुई थी, मर के भी इसी मिट्टी में मिल जाऊंगी। उनकी बात पर मैंने अचुभने से उन्हें देखा। इनकी बात पर मैंने अचंभे से उन्हें देखा। माई, तुम इनके साथ चली जाती। यहाँ इस तरह अकेले रहते तुम्हें डर नहीं लगता? अरे पगले, डर काहे का, ये तो ख्वाजा जी की नगरी है। यहाँ तो नसीब वाले आते हैं। मैं अब मर के ही यहाँ से निकलूंगी, और ये जितने लोग यहाँ मेरे पास आते हैं सब मेरे अपने तो हैं, उनके लिए ही तो जीती हूँ। अब इन सब की खिदमत ही मेरा मकसद है। मुझे हैरत से इनकी जानिब देखने लगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आज भी दूसरों के लिए जीते हैं, जिनके दिल में आज भी दूसरों का दर्द है, जो आज भी रहते ज़मीन पर हैं लेकिन उनके दिल कहीं आसमान की ऊंचाइयों जितने बुलंद हैं। आज मैं सही मानों में माई से मुतासिर हुआ था।